رمضان ہر دن نہیں آنے والا ہے اور ہر مہینے نہیں آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ رمضان اللہ کا مہمان ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اس کی آنے کی تیاریاں بھی کر لو، اپنے جسم کو ابھی سے اتنی عادت ڈالو، بلکہ جسم کو نہ صحیح لیکن دماغ کو اتنا بنا لو کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے۔ میں آپ کو اس لیے بھی ایکٹیو کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اتنا پابند کر لو کہ رمضان آنے والا ہے اور اس میں عبادتیں زیادہ ہوں گی۔ کیوں؟ 20 رکعت کھڑے ہونے میں تمہارے جسم میں سستی اور کاہلی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، ایک دن تراویح میں جوش میں آیا اور دوسرے دن افطاری کر کے صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ غفلت میں ہیں۔ یہ 17ویں پارے کی شروع کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ اترائے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ حساب کا دن کتنا سخت ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں، 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت اتنی قریب ہے جتنا 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اور اب کے زمانے میں تو قیامت کے سلسلے میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھی وہ تقریباً پوری ہو گئیں، بڑی نشانیوں کو چھوڑ کر۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اگلا زمانہ اتنی تیز گزرے گا کہ تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا، زمانوں پر زمانے آتے چلے جائیں گے۔ یہ جو آخری وقت کی نشانیاں ہیں، میں صرف مختصر سا ایک پیغام دوں گا۔ شعبان کا مہینہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں کسی مہینے میں دیکھا گیا تو شعبان کا مہینہ فرمایا گیا۔ کبھی کبھار پورے شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں سارے لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اس حال میں میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں روزے کے عالم میں ہوں۔ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جو اب رمضان المبارک کے قریب کر رہا ہے، لیکن بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا شعبان میں موتیں بھی کثرت سے ہوتی ہیں۔ لوگوں کا یہاں پر حساب کتاب 15ویں شعبان کو جو اب شب برات آنے والی ہے لکھ دیا جاتا ہے، سال بھر میں کیا کیا ہونے والا ہے، کتنے لوگ جانے والے ہیں۔ کئی لوگوں کی کتابیں بند کر دی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما رہا ہوگا، حالانکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تبھی لکھ دیا گیا ہے کہ کتنی عمر ہے، لیکن فرشتوں کو جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ، اگلے سال ان کا کیا کیا ہونا ہے۔ اور حدیث میں ہے کسی کے متعلق فرشتوں کو یہ کہا جا رہا ہوگا کہ فلاں 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1.5 مہینے کے بعد اس کی فلاں وجہ سے موت آئے گی، لیکن وہ بندہ شادی کی تیاری کر رہا ہوگا، وہ بندہ جس کے موت کا آرڈر جاری ہو چکا ہے، فرشتے لے چکے ہیں، وہ اپنے کاروبار کے اور اپنے گھر بار کے بنانے میں مصروف ہوگا، اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ شعبان کے اس مہینے میں اس کی موت کا پروانہ نکل چکا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے آپ کے اوپر سے گزر جائے گا کہ آپ کو احساس تک نہ ہوگا۔
بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جوان بوڑھے نظر آنے لگیں گے اور بچے جوان نظر آنے لگیں گے۔ وہ دور آئے آج، بچے تو ہمارے جوان ہو ہی چکے ہیں، جو 6 سال کے بچے ہیں، 5 سال کے بچے ہیں، جن کو حقیقت میں بچہ کہا جاتا تھا، اب کے زمانے میں وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ 8 سال کے بچے وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ ساری اسکولوں کے حالات ہمارے پاس آئے دن نئی نئی خبریں آتی ہیں۔ تیسری جماعت کا، چوتھی کلاس کا بچہ خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے، جو بڑے بڑے جوان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بچہ بچہ کہاں رہا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے، اور جوانوں کی حالت یہ ہے کہ سارے مزے اپنے بچپن میں اتنے کر لیے کہ جوانی میں طاقت ہی ختم ہو گئی۔ 25 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ بوڑھاپا آ گیا، کمزوریاں آ گئیں۔ 30 سال پہلے کے دور میں 40 سال کو بھی جوانی کہا جاتا تھا، اب کے دور میں 40 سال تو بڑھاپا ہو گیا۔ 30 سال کی عمر کے بعد آج کے نوجوانوں کے جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اپنے آپ کو برباد کر لیا، بچپن میں اپنے آپ کو ختم کر لیا، تو جو بچپنا تھا اس کو جوانی میں بتا دیا، اور جو جوانی ہے وہ بڑھاپے میں۔ اور جو بوڑھے اصل بوڑھے ہیں، جن کو 60-70 سال کی عمر ملی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمت ہے۔ باقی قیامت کے قریب جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمانہ ترقی کرتے کرتے تمہیں ایسا سست اور کاہل بنا دے گا کہ تم کوئی کام کے لائق بھی نہیں رہ جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ ابھی کل ہی میں ذکر کر رہا تھا، ابھی 10 سال پہلے، 20 سال پہلے جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود تھی وہ اب غائب ہو چکی ہیں۔ خالی وقت اسے ملے تو نشہ بھی یاد آ جائے، خالی وقت اسے ملے تو عورتوں کی طرف میلان بھی بڑھ جاتا ہے، خالی وقت اسے ملے تو اس کو دولت لٹانے اور عیاشی کرنے کی فکر بھی سوار ہونے لگتی ہے۔ اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کر لے، اور سب سے بہترین مصروفیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک ہے۔ یہ سب سے بہترین مصروفیت ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس میں مصروف کر رکھا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام مصروفیتوں سے تمہیں آزاد کر دے گا، برائیوں سے آزاد کر دے گا۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور کیا ہی بہترین مددگار ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے جس نے یہ کہا۔ اللہ فرماتا اس کے فوراً بعد آیت آئی ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اللہ ان لوگوں کو اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا، ایسی جگہ جہاں کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گے۔ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آگے بھی ہے دوسری آیت ہے نعم المولا ونعم النصیر، جس نے یہ کہا اللہ فرماتا ہے ان بندوں کو اللہ اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا اور فضل میں لے جائے گا، ایسی جگہ لم یمسسہم سوء، جہاں انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی، کوئی برائی نہ آ سکے گی۔ اسی لیے کثرت سے اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ یہ جو محافل ہماری ہو رہی ہیں اللہ کرے کہ ہمیشہ قائم رہیں۔ ہم ہفتے میں 1 مرتبہ ذکر کی مجلس میں آتے ہیں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور کرنے کے لیے، ویسے کھانا تو دن میں 3 مرتبہ اور کوئی تو 5 مرتبہ کھاتے ہیں۔ اپنے جسم کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، ہماری روح کے خیال کے لیے ان مجلسوں میں آنا ضروری ہے، یہ مجلسوں کی پابندیاں۔ اور اگر آپ اس کو ہی یہ سمجھ کر نہ چلیں کہ ہم نے ایک بار ہفتے میں ذکر کر لیا تو اب کافی ہے، ہماری گاڑی بھی جو ہے پیٹرول بار بار مانگتی ہے، اس کو جس طرح سے چلاتے ہیں اس طرح سے اس کی خواہش بھی ہے۔ روزانہ گاڑی کو اگر کہیں کھڑی کر رکھیں تو زیادہ پیٹرول نہیں لگے گا، لیکن چلتی رہے تو بار بار پیٹرول کی ضرورت ہے۔
ہم میں سے ابھی کوئی ایسا نہیں ہے جو بستر پر پڑا ہوا ہے، ہر کوئی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دنیا میں مصروف ہے۔ تم اپنے کھانے پانے بھی کر رہے ہو، لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تمہاری گاڑی چل رہی ہے اور اس کو پیٹرول بار بار چاہیے، اور یہی جو ایندھن ہے، یہ پیٹرول ہے، اس کا کام یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تمہارے جسم کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہاری فکروں کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہارے دماغ کو صحیح سلامت ایک نہج پر رکھنے کے لیے یہ ذکر کی محافل قوت دیتی ہیں۔ اگر اس ہفتے میں آپ نے ذکر کیا نہیں ہوا تو آپ اپنے ہی گھر پر سونے سے قبل بستر پر بیٹھ کر کیوں اللہ کا ذکر نہیں کر لیتے؟ 5 منٹ 10 منٹ اس مولا کو پکار کر کے سونے میں کیا حرج ہے؟ لوگ موبائل دیکھتے، گانے سنتے، فلمیں دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو یاد کر کے سونے والا، میرے عزیزو، قرآن میں مولا فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اس کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، اس فرمان کی تفسیر میں بزرگوں نے فرمایا اللہ کیسے یاد کرتا ہے بندے کو؟ اللہ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے؟ جب تم اس کی یاد میں مصروف رہے، اپنے آپ کو بزی کر رکھا، اللہ تمہیں کیسی جگہ یاد کرتا ہے؟ فرماتے ہیں مفسرین کہ بندہ تو لوگوں میں اللہ کو یاد کیا، اور اللہ بندے کو فرشتوں میں یاد کرتا ہے۔ فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر ہونے لگتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں آج میرا ذکر کر رہا تھا۔ آج محفل ذکر سے جتنے نکلیں گے، اللہ کریم ہمارا ذکر فرشتوں میں ضرور فرمائے گا، فرشتوں میں ضرور ذکر ہوگا کہ فلاں بندہ آج ذکر میں مشغول تھا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا بزرگوں نے، مفسرین نے، کہ اللہ تعالیٰ وہاں یاد کرتا ہے جہاں فرشتے ہوں، فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ تم دنیا میں زندگی میں اسے یاد کرتے تھے، اور وہ تمہیں مرنے کے بعد قبر میں یاد کرے گا۔ جب دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے تب اللہ تعالیٰ تمہیں یاد فرماتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہ ہے وہ تمہیں یاد فرمائے گا، لیکن اس کے لیے کثرت سے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو بہرحال میرے عزیزو، قیامت کی نشانیاں جو ہم نے آج مختصر آپ کے سامنے رکھی، وہ بہت تیزی سے تمہارے سروں پر آ رہی ہیں، اور تمہارے ہاتھوں سے بہت سارے کام اب چھن جائیں گے۔ ابھی آپ ترقیات میں خوشی سے بات کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا، ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ سنا ہے ایسی کار آ رہی ہے کہ وہ اب بغیر ڈرائیور کے چلے گی، روبوٹ سے چلے گی۔ اس کو تو ہم خوشیوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہونے والا ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ موبائل آپ بٹن کے دباتے تھے، کسی نے اگر خبر کر دیا کہ نہیں بعد میں صرف ٹچ کرنے سے آتا ہے تو آپ کہتے اچھا ایسا بھی آنے والا ہے۔ لیکن آپ کوئی کہے تو آپ کو کوئی تعجب نہیں، ٹچ اسکرین، کوئی تعجب کی بات نہیں، بنا ڈرائیور کے گاڑیاں آ جائیں گی۔ اس طرح ہوتے ہوتے نظام زندگی اس قدر بدل جائے گا، اس قدر بدل جائے گا۔ آج میری یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں، زندگی باقی رہی تو 10 سال بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے، اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی، اور اس کے بعد پھر ہماری یہ باتیں میچ کر کے دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا دنیا بدل چکی۔ اسی لیے میں کوئی بھوشمانی نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی کوئی جوتش بابا ہوں طوطا لے کر جو بیٹھتا ہے، یا تمہارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے کوئی فیوچر بولنے والا نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جو قیامت کے قریب ہونے والے، رونما ہونے والے واقعات ہیں، میں ترجمانی کر رہا ہوں حضور کی حدیثوں کی، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے دنیا کے سارے سائنسدان جھوٹ بول سکتے ہیں، مدینے والے کی بات جھوٹ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگلا دور جو آ رہا ہے وہ بڑا سخت ترین ہے۔ اب آپ دیکھیں، محنت سے عاجز، ہر چیز سے محنت سے تمہیں نکال لینا ہے۔ میں نے تو لکھنے پڑھنے کی ایک مثال دی کہ تمہارے ہاتھوں سے قلم چلا جائے گا، تمہارے پاس سے کتابیں جو پرنٹ ہوتی تھی یہ بھی چلی جائیں گی، بس تم موبائل میں
آڈیو کتابیں سنتے رہو، اور دور تو ایسا ہوگا کہ کچھ لکھنا بھی ہے وہ بھی ابھی آ ہی چکا ہے، وائس کمانڈ جو ہوتا ہے اس کو بولو وہ لکھ کر کے دے دے گا، تم اس میں موبائل میں جو بولو گے وہ ٹائپ بھی ہو جائے گا۔ تو جب آپ کے بولنے سے سب لکھ بھی جاتا ہے تو قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قلم چھوٹ گیا تمہارے ہاتھ سے، یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی آگے۔ اب دور کے متعلق پیشین گوئیاں بعض سائنسدانوں نے یہ بھی کی ہیں کہ بچے پیدا کرنے کے لیے شادی ہونا بھی ضروری نہیں، یہ دنیا کا پلان ہے، یہ میں فطرت خداوندی کو نہیں بتا رہا، اللہ کے قانون کے خلاف ہے، لیکن دنیا یہ بھی چاہتی ہے کہ شادی کی بھی ضرورت نہیں، بچے ہم لیب میں پیدا کریں گے، لیبارٹری کے اندر ماں کی جیسے رحم دانی ہوتی ہے، بچہ دانی، آرٹیفیشیل اس کو تیار کر کے اس کے اندر کسی مرد کے نطفے کو رکھ کر اس کو وہیں پروان دیا جائے گا، نہ کسی یہ شادی کی ضرورت ہے، نہ کوئی عقد، نہ کوئی ایگریمنٹ، کچھ نہیں، جس کو بچہ چاہیے وہ لیب سے خرید لے، ہر طرح کی چیزوں سے تمہیں آری کر دیا جائے۔ ابھی تو بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں ہم سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے متعلق، جس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، کیا وہ اس طرح سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے جو آج ایک طریقہ کار ہے بچے پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں سائنس میں کہ اسی مرد کا نطفہ اسی کی عورت میں رکھ کر کے اس کو پروان دیا جائے، اور بعض دوسرے طریقے کہ کسی دوسرے کا لا کر اس کی عورت میں رکھ دیا جائے، یہ تو سراسر حرام ہے، زنا ہے۔ لیکن ائمہ اکرام، فقہاء اکرام نے حلال رشتے کے اندر ہی مرد اور عورت جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی اس طریقے سے بچہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ بچے دینا یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں عرب والے لوگ عزل کرتے ہیں یا رسول اللہ، یعنی بچے نہ ہونا نہیں چاہیے کسی کو، تو پریکاشن لیتے تھے وہ لوگ، اس کا طریقہ کار ان کا الگ تھا عربوں کا، وہ انزال نہیں کرتے، اس سے پہلے جدا ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ ایسا کیا کرنا کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو بھی بچے عطا کرے گا، کوئی عزل کر لے الگ ہو جائے، اگر مولا کو دینا ہو تو اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ بچے عطا کرے گا، جو مولا بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا فرماتا ہو۔ تو بہرحال میں بات الگ نہ چلی جائے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگلے دور میں سارے کام کاج تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، آری کر دیا جائے گا اور تمہیں سست اور کاہل بنا دیا جائے گا، اور جب بندے کے پاس کوئی کام ہی باقی نہ رہے تو اس کا دماغ شیطانی بن جائے گا، اور شیطان اس کو ہانکتا رہے گا صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ اور میں آپ کو بتا دوں دنیا یہ چاہتی ہے کہ رات کو دن بنا دے، یعنی کوئی رات کا تصور ہی نہ رہے، نہ اندھیرا ہے نہ ہی کوئی اس طرح کی تاریکی، بلکہ پورا ٹوٹل 24 آورز ایسا ہی اجالا دکھنا چاہیے، تمہاری نیندیں ختم ہو، کسی کے لیے بھی اندھیرا ہو گیا چلو سوئیں، یہ اللہ کے جتنے نظام ہیں اس سے یہ دنیا چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ جو خفیہ طاقتیں ہیں دنیا کو جو چلا رہی ہیں، وہ فری میسن ہوں اور سیکریٹ تنظیمیں جو آج دنیا میں کام کر رہی ہیں، وہ قانون خداوندی سے چھیڑ چھاڑ کرنا ان کی فطرت عادت ہے۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا۔ عرب میں آج پتہ ہے آپ کو، سعودی میں سب سے زیادہ پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں، پہاڑ اتنے کاٹتے ہیں وہ لوگ، پورے کے پورے پہاڑوں کو انہوں نے زمین سے الگ کر دیا، اور وہاں پہاڑ کا وجود ہی نہیں۔ مکہ میں جا کر آپ دیکھ لیں، مدینے میں جا کر دیکھ لیں،
4 سال 5 سال کنٹینیو کئی مشینیں لگا کر کے پورے پہاڑ کو صاف کر دیا، پتھر کے پہاڑ۔ اصل میں یہ نظام قدرت ہے، پہاڑ یوں ہی نہیں بنائے اللہ نے زمین پر۔ والجبال اوتادا، یہ میخ بنا کر کے اس میں گاڑ دیے گئے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے، زمین پانی پر ہے، اور جب پہاڑوں سے چھیڑ چھاڑ کیا جائے گا زمینوں میں زلزلے آئیں گے، ادھر سے ادھر زمین ہل جائے گی۔ اور تو اور انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھاتے بڑھاتے قانون خداوندی میں چھیڑ چھاڑ کے لیے کیا نہیں کیا، انہوں نے جعلی اور آرٹیفیشل ارتھ کویک لانے کی کوششیں کی، مصنوعی زلزلے، مصنوعی بارش ہوتی نہیں، لیکن پورے کلاؤڈ کو جمع کر کے، بادلوں کو جمع کر کے ایک جگہ، اور پھر اس کو کیمیکل کے ذریعے سے پانی برسا دیا جائے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ابر چھا گیا اور پانی آنے لگ گیا، یعنی بارش بھی مصنوعی برسائی جائے، ہوائیں بھی مصنوعی چلائی جائیں، پہاڑ بھی کاٹ دیے جائیں، جعلی زلزلے لائے جائیں۔ سونامی کو بھی لانے کی ترکیبیں ان لوگوں نے سوچی کہ زیر زمین جو لاوا ہوتا ہے اس کے اندر دھماکہ کر دیا جائے تاکہ پانی کی موجیں بے قابو ہو کر بہت زیادہ لہریں اٹھ جائیں اور دنیا میں تباہی مچائیں۔ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن بیماریاں یہ لیب میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائرس بنائے جائے اور لوگوں کے درمیان چھوڑ دیے جائیں، جس کو آج دنیا کی بڑی طاقتیں بایو ویپن کا کہتی ہیں، یعنی ہتھیار صرف گولہ بارود بندوق اور میزائل ہی نہیں ہے، ہتھیار یہ وائرس بھی ہیں، کیمیکل بھی ہے، دوائیوں کی شکل میں۔ یہ برسوں سے یہ تنظیمیں اس بات پر کام کر رہی ہیں، حتیٰ کہ یہ نظام قدرت کو، نظام خداوندی کو پورے اکثر بدلنے کے لیے انہوں نے مردوں کو عورت بنانا، عورتوں کو مرد بنانے کی بھی مہم چھیڑ رکھی ہے۔ ٹرانسجینڈر، ان سب کو خاص قانونی حق دیا جائے گا، اور مرضی سے آدمی اپنے جینڈر کو، اپنی جنس کو چینج کروا لے۔ یہ قانون خداوندی میں چھیڑ چھاڑ ہے نہیں، اور انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کام سے اس کو عاری کر دیا جائے، کاہل بنا دیا جائے۔ اسی لیے دیکھیں، وہ رحمان مولا چاہے تو تمہیں گھر میں بٹھا کر خوب رزق دے، وہ غفار ہے جو چونٹیوں کو اپنے سوراخ میں رزق دیتا ہے، مچھلیوں کو پانی کے اندر رزق دیتا ہے، وہ اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ لیکن اس کا حکم یہ ہے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق ڈھونڈو۔ یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کے تم پکارتے رہو رزق آ جا، رزق آ جا، رزق آ جا، یہ نہیں ہے۔ تمہیں کیوں؟ تم کاہل اور سست نہ بنو، تمہیں فرمائے گا ہاتھ پیر چلاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی، محنت سے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے اور خود اپنے ہاتھوں سے لوہے کو تپا کر کے نقش بناتے، اور لوہے کی زرہ جو جنگوں میں پہنی جاتی یہ بنا کر کے بیچتے تھے، اور اس کی آمدنی سے حضرت داؤد علیہ السلام اپنا گھر چلاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلتے تھے، درزی کا کام کرتے اور اپنا گھر چلاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بنانے کا کام کرتے رہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سارے نبی اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے، کوئی گھر بیٹھ کر کے نہیں۔ جو لوگوں کو آج یہ شوق ہے کہ بس کسی کو جائیداد میں کچھ پراپرٹی ملی تو کرائے پر چڑھا دو اور کرایہ کھاتے رہو، کیوں محنت کرنا ہے؟ کوئی کام کیوں کرنا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کرایہ مت کھاؤ کرایہ، لیکن اپنے جسم کو ایسا کاہل اور سست بناؤ گے تو یہ شیطان کی آماجگاہ بن جائے گا دماغ، اور اتنے گناہ کرنے لگ جاؤ گے کہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ تم اس کو جتنا خالی اور سست چھوڑو گے، یا آلریڈی جو سائنسدانوں نے چوہوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے جو دیکھا،
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چوہوں پر جو تجربہ کیا جاتا ہے انسان کے فطرت سے بہت زیادہ میل کھاتا ہے چوہوں کی طبیعت. اسی لیے آپریشن تھیٹر میں بھی سکھانے کے لیے چوہے اور مینڈک کا استعمال ہوتا ہے. دوائیاں بھی جو سب سے پہلے بنتی ہیں وہ چوہوں کو کھلا کر دیکھی جاتی ہیں. انسان کی طبیعت زیادہ اس سے میل کھاتی ہے. تو جو چوہوں کو ساری سہولیات دے دی گئی تھی تو وہ آپس میں شہوت میں مبتلا ہو گئے اور ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے. یہی حال انسانوں کا بھی ہوگا. جب ان کو ساری سہولیات ایک جگہ مل جائیں گی تو یہ ایک دوسرے کا قتل شروع کر دیں گے. یہ کثرت سے گناہ کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کا قتل کریں گے. اسی لیے آپ کو میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی. وہ رب تبارک و تعالی چاہے تو گھر بیٹھا کر تمہیں کھلائے, لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ, یہ جو مسجد میں بلاتا ہے تمہیں رب تعالی 5 وقت, فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, اور ہر ایک میں تمہیں اپنی پیشانی زمین پر رکھنی ہے. ہاں, ایک مخصوص طریقہ ہے. کیوں؟ اللہ کریم کیا تمہارے ان اعمال کا محتاج ہے؟ محتاج ہے رب تعالی کہ تم جتنے سجدے کرو گے اس کا پاور بڑھے گا, اس کی طاقت بڑھے گی, تمہاری عبادتوں سے اس کے خزانے بڑھیں گے؟ کچھ نہیں ہونا ہے. وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. لیکن تمہیں یہ جو پریکٹس کرائی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ تم سست اور کاہل نہ بنو. کسی گاڑی کو زیادہ دن گیریج میں رکھ دیا جائے, چاہے وہ نئی کیوں نہ ہو, زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. انسان اپنے آپ کو اسی طرح کاہل رکھ دے, سست رکھ دے, تو پھر اس کے اندر بھی عجب عجب قسم کی بیماریاں, وہ گناہوں کی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں. اسی لیے تمہیں 5 وقت یہ پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو, اپنے آپ کو بزی رکھو. تم بار بار پیشانی زمین پر جھکاؤ اور اٹھاؤ, جھکاؤ اٹھاؤ. یہ پریکٹس اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ تمہارا جسم سست اور کاہل نہ رہے. اللہ کریم بندوں کے تمام مصالح اور ان تمام حاجتوں کو بہتر جانتا ہے کہ بندہ کس میں بہتر ترقی کر سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو, اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو, اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو. اور وقت ہمارے پاس اتنا کم ہے کہ حساب دینے کے وقت ہمیں سب کو پتہ چل جائے گا قیامت کے دن. یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ بندہ یہ یاد کرے گا کہ میرے پاس اتنا وقت تھا, کاش میں کچھ نہ کرتا, تسبیح لے کر بیٹھا ہوتا, کاش میں کچھ نہ کرتا, دعائیں ہی کر رہا ہوتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے قیامت میں عطا کرتا. لیکن جنہوں نے اپنے اوقات کو یہاں پر خالی گنوا دیے, فضول میں برباد کیے, وہ بہت پچھتاوے میں ہوں گے, بہت پچھتاوے میں ہوں گے. اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی, آپ نے برسر اعلان یہ فرمایا, اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے پرورش کر کے اچھی اور اس کا نکاح کر دیا, حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب ہے, میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس, آپ نے 2 بیٹیاں جس کی ہے اس کے لیے فضیلت بیان کی, میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ایک بیٹی کی بھی پرورش کرے, اس کے لیے بھی جنت ہے. تو یہ ہمارے مذہب میں, ہماری شریعت میں بیٹا بیٹی کا یہ فلسفہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملا وہ انعام ہے. تو اب میں بات جو عرض کر رہا ہوں, آل عمران میں جو مسئلہ آیا ہے وہ حضرت حنا کو کیا ہو گئی, بیٹی پیدا ہو گئی. وہ بیٹی کون؟ وہ حضرت مریم. عمران اور حنا ان کو اولاد نہیں تھی, نظر کیا بیٹا ہوگا تو وقف کریں گے بیت المقدس میں, لیکن بچے کی ولادت میں دیکھا کیا پیدا ہوئی, بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی کا نام انہوں نے رکھا مریم, اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں بھی کی کہ اے اللہ اس کو شیطان رجیم سے ہمیشہ محفوظ رکھ. پھر وہ چھوٹی سی بچی کو لے کر کے یہ دونوں ماں باپ بیت المقدس میں آئے, مسجد اقصی میں آئے. بیت المقدس مسجد اقصی آج بھی فلسطین میں ہے, جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں. وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی امام تھے,
اور پوری بیت المقدس کے متولی بھی تھے، تمام چیزیں انہی کے سپرد ہوا کرتی. حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں لا کر کے انہوں نے دے دیا اور کہا ہماری ایسی ایسی منت تھی، نظر تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دیا اور ہم بیت المقدس میں وقف کرنے کے لیے لائے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹی کو لے لیا. اب میں آپ کو بتاؤں، زکریا علیہ السلام کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے اور ان کو بھی اولاد نہیں تھی. زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی، بڑھاپا ان کا بھی تھا. آپ نے بیٹی کو گود لے لیا اور بیت المقدس میں رکھ دیا. کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہاری منت پوری ہو گئی، میں اس کی پرورش کرتا ہوں. یہ حضرت بی بی مریم کی پرورش اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے. ایک محراب خاص کر دیا گیا بی بی مریم کی تربیت کے لیے. ایک نماز پڑھنے کے جیسے محراب ہے، ایک محراب حضرت بی بی مریم کا مسجد اقصی میں خاص ہو گیا. میں کیوں محراب کا ذکر کر رہا ہوں؟ توجہ چاہتا ہوں. قرآن میں اس محراب کا ذکر آیا ہے، اس محراب کا ذکر آیا ہے. بی بی مریم کو اس محراب کے اندر رکھا گیا. وہ آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے، محراب مریم. اس کو محراب مریم کہتے ہیں، آج بھی ہے. وہاں پرورش کے لیے رکھا گیا. ارے دودھ پیتی بچی، اور اس کے بعد جب بڑھنے لگی تو کئی دن تک آپ نے پرورش فرمائی، سال 2 سال تک. تو 2 سال کے قریب غالباً ان کی عمر تھی حضرت بی بی مریم کی. اب قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب جب حضرت زکریا مریم کے محراب میں جاتے تو الگ الگ قسم کے پھل وہاں پر دیکھتے تھے. بے موسم کا پھل، آم کا سیزن نہیں، آم موجود ہے. انگور کا موسم نہیں، انگور موجود ہے. بغیر موسم کے بھی وہاں پھل موجود ہوتے تھے، قسم قسم کا رزق وہاں ہوتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت، حضرت سیدہ مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. قالت هو من عند اللہ. وہ کہتی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا. بات ہو گئی حضرت بی بی مریم کو. اب جو نکتہ مجھے بتانا ہے توجہ چاہتا ہوں. تفسیر سننے کا اسی میں لطف ہے کہ تفسیر سننے کے بعد آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے، ایمان میں اضافہ بھی ہو جائے، اور یہ پتا چلے کہ سنیو تم حق جماعت پر ہو. قرآن پاک کی تفسیر سننے کے بعد یہ یقین بھی تو تمہیں ہو جانا چاہیے. بی بی مریم کہتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، رزق آتا ہے. حضرت زکریا نے دیکھا کہ بی بی مریم کو چھوٹی عمر میں اللہ غیب سے رزق دیتا ہے. اب کیا کیا؟ حضرت زکریا جو خود مسجد کے امام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سب کو پتہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. عمر دراز ہو چکی، لوگوں کو عبادت وہ کراتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسانوں کو وہ بلاتے تھے. لیکن بی بی مریم کو دیکھنے کے بعد انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی، انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی. ہوتا ہے ایسے کہ کئی سال تک بچے نہ ہوں تو آدمی کمپرومائز کر لے کہ چلو اب تو نہیں ہونا ہے، لیکن کبھی بڑھاپے میں جانے کے بعد پھر خواہش پیدا ہو جائے، یہ تو صرف نبیوں کی شان ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ کاش مجھے بھی اولاد ہوتی. تو کیا کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے؟ مسجد اقصی بیت المقدس کے امام، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم جہاں بیٹھتی تھی اس محراب میں آ کر کھڑے ہوئے اور اس محراب میں کھڑے ہو کر دعا کرتے، اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد تو عطا کر دے، تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام ابھی اسی محراب میں کھڑے ہو کر دعا کر ہی رہے تھے.
اللہ نے فرشتے کو بھیجا, جاؤ زکریا کی دعا قبول ہے, انہیں بیٹا ہی نہیں نبی کی شکل میں یحییٰ علیہ السلام دیا جائے گا. صرف بیٹا ہی نہیں, یحییٰ بیٹا دے دیا گیا. ٹھیک ہے, دعا قبول فوراً. اور حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی بڑھاپا ہے, بال سفید ہے, انہوں نے خود بیان کیا ہے, ان کی باتیں بھی قرآن پاک میں آئی ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا, بال میرے سفید ہو گئے. سورہ مریم کی آیتوں میں ہے. اب مجھے عرض یہ کرنا ہے, حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں مریم کی محراب میں جا کر کیوں دعا کی؟ پوری مسجد ہے نا بیت المقدس, پوری مسجد ہے, کسی بھی علاقے میں بیٹھ کر کے دعا کرتے, کسی بھی خطے پر, کسی بھی مصلے پر. مریم جہاں ہے اس مصلے پر یا اس محراب پر کیوں کھڑے ہو کر دعا کیا؟ یہی سنیوں تمہیں عقیدہ میں بتانا چاہتا ہوں, اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اجمیر میں جا کر دعا کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے, ہندوستان میں اگر کچھ علاقے ہیں جہاں پر دعائیں تیز قبول ہوتی ہیں تو ان میں ایک جگہ ہے خواجہ اجمیری غریب نواز کا دربار. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. میرے عزیزوں, کیوں؟ یہ قرآن سے ثابت ہے. لوگ یہی کہتے ہیں نا اولیاء کے دربار میں جا کر کے پکارتے ہو, کیا مسجد میں نہیں پکارے؟ زکریا علیہ السلام سے کہو, وہ خود مسجد کے امام تھے, مصلے پر اپنے بیٹھ کر کے دعا کرتے. نہیں, نبی نے بھی یہ سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے پسند کرتا ہے اس جگہ کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے. ہاں, اللہ تبارک و تعالی کو یہ پسند ہے ہاں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے. اب یہاں سے بریلی کے امام کہتے ہیں, جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے کے منکر ہیں, ان سے بھی کہتا ہوں, بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے, ہاشا, غلط غلط, یہ ہوس بے بصر کی ہے. ہاں, تم خام خیالی میں ہو حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کچھ مل جائے. قرآن نے بھی تمہیں یہی کہا ہے, محبوبوں کے دربار میں کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے. میرے عزیزو, یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں. ابھی یہ تفسیر آئی نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے میں موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کرتا ہوں. موضوع سے متعلق ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ واقعہ یاد کریں جب فرعون کا لشکر پیچھا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا. آپ مومنین کی جماعت کو لے کر چل پڑے, سامنے سمندر, پیچھے 100,000 کے قریب فرعون کا لشکر. کدھر جائیں؟ ادھر سمندر ہے, ادھر دشمنوں کا لشکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے ان کی آزمائش بھی تھی. ایسا موقع آ جائے, ایک طرف سمندر ہے, ایک طرف دشمن کی فوج, لیکن اللہ تعالیٰ جسے جہاں سے چاہے بچائے. رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس سمندر پر اپنا عصا مارو. آپ نے عصا لکڑی ماری تو 12 راستے خشک پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا, یعنی آپ کی جو جماعت تھی مومنین کی, وہ 12 خاندانوں میں تھی, تو سب کے لیے ایک ایک راستہ سمندر میں بن گیا. سب اس راستے سے چلنے لگے. سمندر کے دوسرے کنارے وہ پہنچ گئے. فرعون نے دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے, ہم بھی چلتے ہیں. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے یہ کھلے ہوئے راستوں کے درمیان آ گیا. بیچ سمندر میں فرعون کی فوج پہنچی تھی, سمندر کو واپس ملا دیا گیا. فغشیہم من الیم ما غشیہم, قرآن کہتا ہم نے ڈھانک دیا سمندر کو جیسے ڈھانکنا ہے, تو غرق ہو گئے ہمیشہ کے لیے. فرعون ختم ہو گیا, برباد ہوا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر دوسرے کنارے پر آئے. جو بات عرض کرنا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑی تفصیل بتانی پڑ رہی ہے, پورا ذہن میں آ جائے آپ کے. دوسرے کنارے آئے, موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ ادا کیا, یہ عاشورہ کا دن تھا. پھر آپ کوہ طور پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام, جب آپ پر تورات نازل ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تو ہوا کیا, ان کی قوم میں سامری نام کا ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا. اس نے کیا کیا, سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب اکٹھا کیا
اس کو پگھلایا، میلٹ کیا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچڑا بنایا، اور اس کے بعد اس کی کلا کیا تھی یہی بتانا مجھے ہے، اس بچڑے کو بولنے کے قابل بنا دیا۔ میاں سونا اور چاندی کا وہ بچڑا بولتا تھا۔ اندازہ کرو، یہ سیل اور بیٹری کا زمانہ نہیں ہے کہ آج کے کھلونے جیسے بولتے ہیں، آپ کو تعجب نہیں ہوگا، لیکن وہ 3000 سال پہلے اگر بچڑا بولتا ہو بغیر سیل کے، بغیر بیٹری کے، اور کوئی نہ ٹیپ ریکارڈ اس کے اندر کوئی چیز نہیں، لیکن بولتا تھا، تو قوم گمراہ ہو گئی۔ اور سامری سب کو کیا کہتا تھا کہ موسیٰ کا جو خدا ہے نا جسے وہ ملنے گئے، وہ خدا یہی ہے، یہی بچڑا ہے۔ یہ بچڑے کی پوجا وہیں سے شروع ہوئی تھی، اور جو گمراہ ہوئے وہ عبادت میں لگ گئے، اور ایسی عبادت، اسی کے پاس اعتکاف، اسی سے نظر، منتیں، سب بچڑے کے پیچھے لگ گئے کہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا فلاں کر دے، ہمارا فلاں کر دے۔ بچڑا بولتا بھی تھا۔ یہ تعجب کی بات ہے نا، حیرت کی بات ہے میرے عزیزو۔ اس سے بڑے حیرت کی چیزیں بھی آ جائیں، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں میں کہتا ہوں، اگر کوئی جھاڑ، اگر کوئی درخت بولنے بھی لگ جائے اور تمہیں اپنی طرف بلائے کہ میرے اندر خدا چھپا ہے، آ جاؤ، اے ایمان والو، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور ہرگز اس طرح کی حرکتوں پر یقین نہ کرو، بلکہ یہی تسلیم کرو، پوری دنیا بھی عجوبے دکھائے، میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا، میرا خدا تو اللہ ہی ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہ آئے گا۔ ہم دنیا میں اس طرح بہت سارے لوگ ابھی گمراہ کرنے والے لوگ آئے ہیں، سامری کی طرح، ابھی بھی بہت سارے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے سامری گھسے ہوئے ہیں جو سنیوں کے عقیدے کو کیپچر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے پیر صاحب کے اندر آیا ہے۔ کبھی کوئی پیر صاحب مرید کرنے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں میں تمہیں خدا دکھا کر مرید کروں گا، اور کہاں دکھاتے ہیں؟ ارے بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں۔ ہاں، یہ سنا ہے آپ نے؟ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا تھا ہمارے پیر صاحب اس وقت تک مرید نہیں کرتے جب تک خدا کو نہیں دکھاتے۔ ہم نے کہا کہاں دکھاتے؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے۔ کیوں؟ پیر صاحب کا فیورٹ ہے یہ بھیجا، بھیجے میں ہی، یہ مجھے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا، بھیجے میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں، عالم خواب میں، عالم وجد میں اگر اللہ نے اپنی تجلیات کسی ولی کو دکھایا تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ جو حرکتیں ہیں یہ گمراہی ہے میرے عزیز، یہ گمراہی ہے۔ تو سامری نے یہ کام کیا۔ بات طویل ہو جا رہی ہے، جو بات کہنی تھی مجھے وہ بہت قریب میں لے آتا ہوں۔ سب پوجا پاٹ میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے، اللہ کی عبادت سے دور بچڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ 40 دن کا جو گیپ تھا نا، یہ قوم کو گمراہ کر گیا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو عالم دین ہے یا مبلغ اسلام ہے وہ اپنی قوم سے زیادہ دور نہ رہا کرے، قوم کے اندر ہمیشہ نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے، ورنہ گمراہ ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، اور حکم تو ان کے لیے بہت سخت نازل ہوا جو بچڑے کی پوجا میں لگے۔ سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام، کہا یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے؟ بات جو کہنی ہے وہ یہی ہے۔ کہا تو نے یہ کیسے کیا؟ سب کا سونا چاندی میلٹ کیا، بنایا بچڑا ٹھیک ہے، لیکن یہ بولنے کے قابل کیسے کیا؟ اب سامری کا جواب سنیں۔ سامری کہتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ کہتا ہے جب آپ سمندر کے راستے میں چل رہے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے، سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ کہا کیا دیکھا تو نے؟
کہا آپ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر سامنے ایک فرشتہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب راستہ عبور کر رہے تھے. تو سامری کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے آگے آگے ایک فرشتہ چل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتا ہے وہ فرشتہ جیسے جیسے چلتا جا رہا تھا میں اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا اور وہ میں نے جمع کر لیا جتنی مٹی مجھے ملی. اور جب کنارے پر آئے اور آپ گئے تھے کوہ طور, میں نے اس بچڑے کو بنا کر کے اس کے منہ کے اندر یہ مٹی ڈال دی تو وہ بولنے کے قابل ہوا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, وہ کہتا ہے ایسے میرے یہ کام بن گیا, اس مٹی کا ہی اثر ہے. اللہ اللہ, اے سنیوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اگر بے زبان بچڑے کو بولنے کے قابل بنائے تو جو جبرائیل اپنا ماتھا رسول اقدس کے تلووں پر مس کرے اس رسول پاک کے قدموں کے دھول کا حال کیا ہوگا. کھائی قرآن خاک گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اسی لیے ہمارے امام نے تمنا بھی کیا نا بارگاہ مصطفیٰ میں, تو کیا کہا؟ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. کفے پا کس کو کہتے ہیں؟ کفے پا, پا پیر کو کہتے ہیں فارسی میں, کف کہتے ہیں نیچے کا حصہ. پیر کا جو تلوا ہے, پیر کا جو تلوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کفے پا. پیر کے تلوے کو کفے پا. اعلیٰ حضرت تمنا یہ کرتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں در. میرے عزیزو, قرآن سے تو ثابت ہے نسبت کا بڑا اثر ہے. اگر نسبت کا کوئی اثر نہ ہوتا تو قرآن کی یہ آیتیں نہیں آتی. اسی طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں, پھر کسی اور موقع پر عرض کروں گا. یہ آل عمران کا یہ خلاصہ تھا. حضرت بی بی مریم کو بیت المقدس میں پرورش کرایا گیا, پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک جو حالات ہیں آپ کے, وہ پھر انشاءاللہ سورہ مریم میں عرض کروں گا. یہ آل عمران کس کو کہتے ہیں؟ سنو, آل جو ہے, آل عربی میں خاندان کو کہتے ہیں. بڑا خاندان ہو تو اس کو آل کہتے ہیں. اب عمران کی آل میں کتنے لوگ ہیں؟ عربی میں ایک کو واحد, ایک کو واحد, دو ہوں تو تثنیہ, اور دو سے زیادہ تو جمع, اور اسی کو آل کہتے ہیں. باقی ساری لینگویج میں, انگلش میں ایک کو سنگل, ایک سے زیادہ ہو تو پلورل. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اردو میں بھی ایک ہو تو واحد, ایک سے زیادہ ہو تو جمع. لیکن عربی کا گرامر الگ ہے. عربی میں ایک ہو تو اسے واحد, دو ہو تو اس کے لیے ایک لفظ ہے تثنیہ. دو کو جمع نہیں کہتے عربی میں, دو کو جمع نہیں کہتے. دو سے زیادہ ہو تو عربی میں اس کو جمع کہتے ہیں. اور آل کے لیے جمع ہونا ضروری ہے, دو سے زیادہ ہونا چاہیے, تب اس کو کیا کہتے ہیں؟ آل. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے. حضرت عمران کی آل میں کتنے لوگ ہیں؟ آل کیوں کہہ رہا ہے قرآن؟ حضرت عمران کی ایک بیٹی بی بی مریم, ایک بیٹی بی بی مریم, اور مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد اولاد ہے, ایک بیٹی ہے, ایک نواسا ہے. لیکن قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ آل عمران. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آل عمران. ہم نے یہ گرامر اور قواعد کو پوچھا کہ جمع ہو تو آل کہا جاتا ہے, یا دو کو ہی آل کہہ رہے ہیں؟ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ یہ دو ہی مل کر کے عمران کی آل ہو گئے. تو مفسرین نے فرمایا یہ قاعدہ اپنی جگہ پر, لیکن اے لوگوں, اگر کوئی خاندان میں سب سے زیادہ شریف ہو تو ایک بھی جو ہے وہ 1000 کے برابر ہوتا ہے. حضرت عمران کی آل میں ایک بی بی مریم ہے جو سب سے پاک خاتون ہے, اور ایک نواسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی آیت اور نشانی لے کر کے آیا, دنیا میں اس کا مثل کوئی نہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اس نشانی کو دنیا میں کہیں اور دیکھا آپ نے؟ تو دو ایسی
اولاد ہے جس کی وجہ سے قرآن نے ان کو آل عمران کہا. اس سورے کی بڑی برکت ہے. اس میں کچھ آیتیں ہیں, اس سے قبل بھی میں نے تفسیر میں بتایا تھا. آیت نمبر میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس کے فوائد معلوم ہو. جب کبھی آپ کی گھر میں عورتیں حاملہ ہوں یا بچے کی ولادت کے اوقات آ جائیں تو ان آیتوں کی تلاوت جاری رکھیں. نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی, نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی. یہ سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں. اور دو آیتیں ایسی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مفسر شہیر حکیم الامت نے فرمایا اگر کوئی قرض کے بوجھ سے پریشان ہے اور تنگ دستی کا شکار ہے, مال میں کمی, اسباب میں کمی, روزگار نہیں, یا اس پر بوجھ ہے مال کا, تو اس کے لیے فرمایا دو آیتیں. یا پھر کسی حاکم سے ڈر لگتا ہے, حاکم سے ڈر لگتا ہے اور کسی کے پکڑنے کا خوف لگتا ہے, لیکن تم صاف ہو. یہ دو آیتیں اگر عشاء کی نماز کی آخری 2 رکعت نفل میں 5 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ ساری محتاجی دور فرمائے گا. یہ میرے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. الحمدللہ میرا اس پر عمل بھی ہے, ورد بھی ہے. اور ان آیتوں کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ظالموں سے کبھی خوف نہیں محسوس ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط رکھا ہے, دل کو مضبوط رکھا. یہ آیتوں کی برکت ہے. میں وہ دونوں بتاتا ہوں. پہلے وہ آیتیں جو سورہ مریم کی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کی ولادت کا جو ذکر فرمایا. آیت نمبر 33 نہیں, آیت نمبر 35, آیت نمبر 36, آیت نمبر 37. یہ 3 آیتیں ہیں. 35, 36, 37 سورہ آل عمران کی یہ 3 آیتیں ہیں. عورتوں کو اس کی تلاوت کرنے کے لیے آپ کہا کریں. اور اگر درد کی شدت بڑھ جائے کبھی ولادت کے وقت میں, ان 3 آیتوں کا ورد کریں, انشاءاللہ سارا درد نکل جائے گا اور اللہ اسے راحت عطا فرمائے گا اور اس پر اسے اجر بھی عطا فرمائے گا. آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, یہ معجزے کو نہیں مانتے کہ نیچر کے خلاف ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں نیچرل چیز آپ کو یہ لگتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سپر نیچر کہا جاتا ہے. قانون سے بھی بڑھ کر کے کوئی چیز ہوتی ہے, قانون سے بڑھ کر کے, یعنی کوئی چیزیں ہیں دنیا میں, کچھ قانون ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, گریویٹی کا قانون پتہ ہے نا؟ اکثر سارے بچے جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں گریویٹی, یہ لا آف گریویٹی جس کو کہتے ہیں. کوئی بھی چیز اوپر جائے گی تو زمین کی طرف نیچے گر جائے گی. ہاں, ایک چھوٹی سی بھی چیز, ابھی اس کو میں انگوٹھی کو ادھر چھوڑوں تو کیا یہ رکھی کھڑی رہے گی؟ قانون کیا ہے گریویٹی کا؟ جو لا آف گریویٹی, ہر چیز زمین اس کو کھینچتی ہے. کشش ثقل اس کو کہتے ہیں. ہر وزنی چیز کو زمین اپنی طرف کھینچ لیتی. یہ قانون ہے, لا آف گریویٹی ہے. لیکن اس کے برخلاف بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں کلو کے وزن کی ایروپلین ہوا میں اڑتی ہے, اس کو زمین کیوں نہیں کھینچ لیتی؟ یہ کچھ لا آف گریویٹی سے بڑھ کر کے کوئی انسان ہی نے بنایا نا, اور دنیا اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے. پانی میں ایک چھوٹا سا تنکا بھی ڈال دو, کیا ہوگا؟ پانی میں اندر چلا جائے گا. لیکن ہزاروں ٹن وزن لے کر کے کچھ شپ, کچھ جہاز پانی پر ایسے ہی تیرتے ہوئے جاتے ہیں. انسانوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں, سامان کو بھی لے کے چل رہے ہیں. تو قانون جو ہے اس سے ہٹ کر کے بھی تو کچھ چیزیں ہوئی ہیں نا دنیا میں, ہو بھی رہی ہیں. تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ سپر نیچر ہے, اور یہ بھی اللہ کے نبیوں سے ہے. جب لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ اختیار دیتا ہے, اور وہ نبی اپنی طاقت سے ایسا معجزہ دکھاتے ہیں. اب پتھر سے اونٹنی کا پیدا ہونا یہ معجزہ ہے. ان کو, بعض لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوگی بات اور سمجھ میں نہیں آئے گی. ان سے کہو اگر سمجھ میں آ جائے تو معجزہ ہی نہیں ہے. اگر سمجھ میں آ جائے, معجزہ وہ ہے جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے. عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے وہ کیا ہے؟
معجزہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اب وہ اونٹنی چرتی بھی تھی، آتی بھی تھی، یہ صاف نشانی دیکھ رہے تھے وہ لوگ کفار و مشرکین۔ لیکن ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو انت بھکت ہوتے ہیں، گوبر بھکت ہوتے ہیں، ان کو ہزار صاف نشانیاں دکھیں، نہیں نہ ایمان لانا نہیں ہے، انکار کر دیا انہوں نے، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی چرتی تو رہی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو گاؤں کا تالاب تھا، جب وہ اونٹنی اس میں پانی پینے جاتی تو پورا پانی پی جاتی۔ تو اب ان کو ڈر لگنے لگا کہ ہمارے مویشی، ہمارے جانور کہاں پانی پئیں گے، تو وہ دشمنی کر بیٹھے اللہ کی اونٹنی سے۔ اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے قرآن میں، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو اب پھر اس کی دشمنی کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ڈرایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اس اونٹنی کو کچھ نہ کرنا۔ ہاں پانی کی ضرورت ہے، میں باری لگا دیتا ہوں، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پیے گی۔ اس طرح باری لگی، سب کو پانی ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم سمود جو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو پکڑا اور تیر مار کر کے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ جب اونٹنی جیسی ہی ختم ہو گئی، اللہ کا عذاب آنا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے عذابات کا آپ جو ڈر سناتے ہیں، اگر نوح علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا تھا، کیا آیا تھا؟ طوفان، پانی بھر گیا تھا۔ اگر آسمان سے بارش بھی نازل ہو، طوفان بھی آئے، تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم بہت اونچے پہاڑوں پہ رہتے ہیں، پتھر کے پہاڑ اس کے اندر رہتے تھے، پہاڑ تو نہیں بہیں گے۔ دوسری چیز، اگر لوط علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا پتھر برسنے کا، اگر وہ بھی آ جائے تب بھی ہمارے پہاڑوں جیسے گھروں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ کون سا عذاب؟ اگر بہت تیز ہوائیں بھی آئیں تو پہاڑوں کو اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتی۔ یہ پورا ایک ایک پہاڑ 2000 3000 فٹ اونچے پہاڑ ہیں، آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ، اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کو تراش دیتے تھے لوگ اور گھر بنا کر اس میں رہتی، کہ ہوائیں بھی اس کو نہیں اڑا سکتی۔ تو طوفان کا عذاب، پتھر کی بارش کا عذاب، یا پھر ہواؤں کا عذاب کیا آئے گا؟ وہ چیلنج کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام کو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، میں نے جو دعوت دینی تھی ان کو دے دی، اور یہ سرکشی پر اتر آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب جو بھیجا وہ کیسا عذاب تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صیحہ ایک لفظ ہے قرآن میں، چیخ کا عذاب، چیخ کا عذاب۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں قرآن سے کیا کیا چیزیں ثابت ہیں۔ معجزے کو آج سائنس کے اعتبار سے میں منواتا ہوں آپ کو، جیسے ابھی میں نے کہا کچھ قانون ایسے ہیں جو سپر نیچر ہے، قانون سے جو عام ہے اس سے بڑھ کر کے۔ اب چیخ کا جو عذاب ہے، چیخ کس کی چیخ تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے زمین پر، انہوں نے ایک چیخ ماری، آواز نکالی۔ فرشتے کی آواز میں کیا طاقت تھی واللہ عالم۔ وہ آواز جب پھیلتی گئی تو اتنی تیز آواز تھی کہ یہ اپنے گھروں میں، پہاڑوں جیسے پتھروں کے گھروں میں جہاں تھے، اس آواز کی وجہ سے ان کا بھیجا نکل کر کے کانوں سے باہر آ گیا، اور وہ جہاں تھے وہیں پڑے کے رہ گئے۔ آواز کو برداشت نہیں کر سکتا آدمی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دنیا چیخ کے عذاب کو دیکھ چکی ہے، تبھی جا کر کے یہ بم والی جو آج کیفیت ہے، کئی جگہوں پر جو بارود بم وغیرہ جو بنائے گئے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ صرف آگ نہیں لگتی ہے، بلکہ اس میں آواز ہے، اور جتنی تیز آواز ہوتی اتنی تیز ہلاکت ہوتی ہے۔ جتنے بم بنائے جاتے ہیں، ایٹم بم ہوں یا اور بھی دوسرے، اس میں بہت سخت قسم کی آواز، جب وہ بم پھٹتا ہے تو یہ آس پاس کی چیزیں جو ٹوٹتی ہیں، یہ بارود کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی، صرف اس آواز کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں۔ آواز کے اندر یہ طاقت ہے۔ کبھی آپ ڈی جے کو بجتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، جب بہت تیز ساؤنڈ ڈی جے والے لگاتے ہیں تو ہمارے گھر کی کھڑکیاں ہلنے لگ جاتی ہیں۔ آپ محسوس کرنا کبھی
آپ کے گھروں کے سامنے سے اگر کوئی ڈی جے جانے لگ جائے تو گھر کے برتن بھی ہلنے لگ جائیں گے. ان کو کون ہلا رہا ہے؟ برتنوں کو کون ہلا رہا ہے؟ کھڑکیوں کو کون ہلا رہا ہے؟ آواز میں اتنی طاقت ہے. یہ تو ڈی جے بہت شارٹ قسم کی آواز ہے جس کو آج آپ سن سکتے ہیں، لیکن جو بم کی آواز ہے اس کو آپ کے کان نہیں سن سکتے. اور یہ دنیا کی بنائی ہوئی آوازیں ہیں، اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ایک فرشتے کی آواز میں طاقت ہے. جب وہ آواز آئی ہوگی تو پھر انسانوں کا کیا حشر ہوا ہوگا. تو صرف چیخ کی وجہ سے وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، سب اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، وہ عذاب الہی کے شکار ہو گئے. یہ ان کا ذکر اس سورے میں آیا ہے. ان کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے. یہ پتھر والی قوم ہے. اے گھمنڈ میں مبتلا لوگو، آج تمہیں اگر ایسا لگتا ہو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں بچ جاؤں گا، تو اصحاب الحجر نہیں بچ سکے. وہ اپنے پہاڑ جیسے گھروں کے اندر مردہ پڑے رہ گئے. صبح جا کر کے دیکھا گیا تو سب کی لاشیں بدبو میں سڑ رہی تھی. صرف اس چیخ کے عذاب میں سب مبتلا ہو گئے، پوری قوم ہلاک ہوئی. اب آپ اندازہ کریں، قیامت بھی جو قائم ہونی ہے نا، وہ بھی آواز پہ ہی قائم ہونی ہے. آواز، یہ آج دنیا کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ساؤنڈ کے اندر کتنا پاور ہے، اور آواز کے ذریعے سے ہی پوری دنیا کو ختم کیا جائے گا. کیسے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. سور ایک باجے جیسی شکل کی ایک چیز ہے. یہ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں اللہ کے، وہ ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں انتظار میں کہ جب مولا کا حکم ہوگا اس کو بجائیں گے. جیسے ہی اس کو پھونکنے لگیں گے دنیا میں آواز پھیلے گی. پہلے ہلکی 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 ہوتے ہوئے وہ آواز اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ پہلے اس آواز کو سنتے ہوئے بے ہوش ہو جائیں گے. پھر اسی آواز پر پوری دنیا کی موت ہو جائے گی. ایک بھی باقی نہیں رہے گا، ایک بھی باقی نہیں رہے گا. اس سور کی آواز پر سارے کے سارے پورے روئے زمین پر جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے. یہ قیامت قائم ہونے کا منظر ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی زمین میں زلزلے پیدا فرمائے گا، اور پھر یہ پہاڑ سب پورے اڑنے لگ جائیں گے. زمین ختم کر دی جائے گی، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو میدان قیامت قائم فرمائے گا، پھر اس میں سارے انسانوں کو جمع کرے گا. تو سور پھونکا جائے گا، اور سور کی آواز بہت تیز ہوگی. لیکن الحمدللہ آپ نہ گھبرائیں، ہمارے اوپر نہیں آنی ہے قیامت، کیونکہ فرمایا گیا قیامت جو ہے کسی بھی مومن پر نہیں آئے گی. اس وقت کوئی مومن باقی نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا. قیامت جو سور پھونکی جائے گی اور اس وقت جو سارے لوگ ہلاک ہوں گے، اس میں ایمان والے لوگ نہیں رہیں گے. ایمان والے بہت پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہوں گے. اب آپ اندازہ کرو، جب سارے ایمان والے ختم ہو جائیں تبھی قیامت کو آنا ہے، اور جب تک مومنین زندہ ہیں قیامت نہیں آئے گی. یہ روایات سے ثابت ہے. تو بہرحال سور کی بھی آواز ہی ہے، آواز کا پاور ہے، اور قیامت بھی اسی میں قائم ہونی ہے. اب اس کے بعد دوسری سورہ ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ نحل. سورہ نحل شہد کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ سے ایک ایسے رس کو نکالتا ہے جو دنیا کی سب سے میٹھی چیز ہے، اور اللہ فرماتا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. کس میں؟ شہد میں. شہد میں شفا ہے، اس کی گارنٹی قرآن سے ہے. اللہ نے فرمایا الگ الگ رنگ کے پھولوں سے یہ مکھی چوس کر کے آتی ہے رس، اور اپنے چھتے میں لا کر چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے بعد اس میں مٹھاس آتی ہے، اور غضب کی مٹھاس، اس کی مٹھاس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. جو اوریجنل مٹھائی ہے وہ شہد ہے دنیا میں. باقی سب چیزوں کو چھوڑ دے، سب بنی ہوئی ہیں، لیکن اوریجنل جو مٹھاس ہے وہ صرف شہد کی ہے. اس کا ذکر کیوں ہے؟ دو جانوروں کا اللہ نے ذکر فرمایا. ایک گائے کا، یعنی دودھ دینے والی جو بھی ہے،
اللہ فرماتا ہے کہ ہم دودھ کہاں سے نکالتے ہیں، دودھ کہاں سے آتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے۔ گائے چارہ کھاتی ہے، اس کے بعد اس کو جگالی کر کے وہ ہضم کرتی ہے اور اس کا وہ فضلہ بن جاتا ہے، اور اسی سے تھوڑا خون بھی بنتا ہے۔ خون اور اس کے گوبر کے بیچوں بیچ سے دودھ کو اللہ نکالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا، خالص دودھ نکلتا ہے، نہ اس میں گوبر کا اثر آتا ہے نہ خون کا اثر آتا ہے، اور نہ ہی کسی گائے کو چیر کر کے دیکھ لو کہ کوئی فلٹر اندر رکھا ہوا ہے۔ کون سی مشین لگی ہوئی ہے، کون سی مشین لگی ہوئی ہے کہ اس دودھ کو صاف کر کے، یعنی اس میں خون کے ذرات ہیں تو الگ کر دے، گوبر کے ذرات ہیں تو الگ کر دے۔ میاں رنگ بھی نہیں آتا اور نہ ہی مزہ آتا ہے۔ دودھ کے اندر کبھی خون کا مزہ آیا؟ دودھ کے اندر کبھی گوبر کا مزہ آیا؟ نہ مزے کو اللہ ملنے دیتا ہے، نہ اس کے اثر کو، نہ اس کے رنگ کو ملنے دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ سے خالص دودھ کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ پینے والوں کے لیے پیٹ بھرنے والی غذا ہے۔ ایک اس کا ذکر ہے اس جانور کا، اور دوسرا مکھی کا، کہ مکھی جو ہے یہ عبرت کی چیز ہے، شہد کی مکھی۔ اللہ کرے کہ آپ کو کبھی ڈنک نہ مارے، کبھی ڈنک نہ مارے۔ اگر یہ مارتی ہے تو زہر چڑھتا ہے، جسم پھول جائے گا، چہرے پہ اگر کاٹ لے۔ کئی لوگوں کا اس میں انتقال بھی ہوا، موت بھی ہوتی ہے۔ اگر کئی مکھیاں مل کر کے کاٹ دیں آدمی کو شہد کی، آدمی مر سکتا ہے، زہر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، وہ زہریلی مکھی ہے، اور پھولوں کا جو رس چوستی ہے اس میں سے آپ بھی چوس کے لا کے اپنے گھر میں تھوک کے دیکھو۔ گلاب کو چوس لو، موگرے کو چوس لو، چمیلی کو چوس لو، اور اپنے گھر کے ایک کٹوری میں تھوک کے دیکھو، بدبو ہی آئے گی۔ اور پھولوں کا رس تو کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ مکھی زہریلی خود بھی ہے اور چوستی کڑوے پھولوں کا رس ہے، اور لا کر کے چھتے میں جب ڈالتی ہے تو نہایت ہی شیریں، نہایت ہی میٹھی چیز۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے؟ کون ہے اس کو مٹھاس پیدا کرنے والا؟ کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، جو پھولوں کو رنگ دیتا ہے اور شہد کی مکھی کے منہ میں مٹھاس دیتا ہے۔ اب اسی کو کہا گیا ہے یہ عبرت کی چیز ہے۔ ویسے آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، وہ ڈنک مارے تو زہریلی، لیکن تھوک دے اپنے چھتے میں تو وہ شفا والی غذا ہے۔ ایک ہی منہ سے دو چیزیں کیسے؟ اتنا زہر بھی ہے کہ کاٹے تو مر جائے، اور اتنا ہے کہ اپنے گھر میں چھوڑے تو بیماروں کو شفا بھی ہو جائے۔ ایک ہی مکھی کے اندر یہ دو چیزیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا گستاخان رسول کو، وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ظالموں میں شہد کی مکھی کی طرح ہوں۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہتے ہیں میں شہد کی مکھی کی طرح ہوں، جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں، جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں۔ وہ اپنوں کے لیے میٹھا رس دیتا ہے اور ظالموں کے لیے وہ ڈنک بھی مارتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے مثال میں فرمایا شہد کی مکھی کی طرح۔ لیکن میں آپ کو ایک روایت یہ بھی بتاؤں، اس شہد کی مکھی کے اندر جو مٹھاس آتی ہے، اتنی مٹھاس کیسے؟ فرمایا کہ یہ جب پھولوں کا رس چوستی ہے تو پھولوں کا رس چوس کر اپنے گھر جانے تک یہ حضور پاک پر درود پڑتی ہے، اور اس درود کی برکت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ اس کے منہ میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ میں مٹھاس پیدا فرمائے، زبان میں آپ کے اثر پیدا فرمائے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر فرمایا ہے۔ دو جانوروں کا ذکر ہے اور دونوں عبرت کے لیے ہے۔ اب ان لوگوں کو آج کے زمانے میں پتہ چل رہا ہوگا نا کہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے۔ آج سرچ کر کے بتا رہے ہوں گے نا کہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے۔ ڈائری والوں کو پوچھو یا اس کے جو ریسرچ اسکالرس ہیں ان سے پوچھیں۔ لیکن قرآن 1400 سال پہلے بغیر کسی سونوگرافی کے، بغیر کسی چیر پھاڑ کے جب بتا رہا، تو آج بھی ان لوگوں کو
عقل میں نہیں آتی بات کہ آخر یہ باتیں قرآن میں آئی کیسے؟ اس وقت نہ سائنس کا وجود، نہ کسی مشین کا وجود. تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ ان کے اپنے نہیں ہیں، یہ خلاق کائنات کے کلمات ہیں. جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اسی نے یہ تمام چیزیں بیان کیا. آج ہی کے پارے میں ہم نے دو بہت اہم آیتیں تلاوت کی ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہی ہمت والی آیتیں ہیں. اللہ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے. یہ 26 لے کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکھنڈی مر جائیں گے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے. قرآن برسوں سے اسی طرح محفوظ ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک جاہل بدتمیز قسم کا ایتھیسٹ اٹھا سوال کرتا ہے، کافی پہلے کی بات ہے، کہا کہ کہتے قرآن کو اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے. لے جا کر کے اس نے ہاتھ سے جلا دیا. کہا میں جلایا، قرآن تو بچا نہیں. یہ ایسی ہی پاگل ہے جیسے نمرود نے کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا نمرود سے؟ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو موت بھی دیتا ہے حیات بھی دیتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ جیل سے 2 قیدیوں کو نکالا اور ایک کو مار ڈالا اور ایک کو آزاد کیا. کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. یہ ایسی پاگل ایتھیسٹ ہے. اس نے قرآن کو جلا کر کے یا ختم کر کے کہا کہ یہ کہاں بچ سکا. نادانو، قرآن کا مطلب یہ اوراق نہیں ہے، یہ فنا ہے. یہ چیزیں ورق جو ہے یہ دنیا کی بنی ہوئی ہے. ہم اس ریولیشن کو مانتے ہیں جو قرآن نازل ہوا ہے، جو نفس مضمون ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ علم الہی ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. قرآن میرے سینے میں ہے، ان کے سینے میں ہے، یا ورق پر ہے، یہ سب چیزیں جا سکتی ہیں، یہ چیزیں جا سکتی ہیں، لیکن وہ ریولیشن، وہ نزول قرآن کا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کے متعلق ہم کہتے ہیں تم 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ جلا لو. اوراق کو جلانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جلا دیا، قرآن ختم ہو گیا. نہیں، قرآن کی حفاظت اللہ خود فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے. یہ اپنے گھر دیکھ لیں، گھر نہیں بچا پا رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی محفوظ نہیں رہ گیا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے میرے عزیزو، برسوں سے. ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قرآن وہی آتھینٹک ہے یا نہیں. اس سے قبل بھی میں پہلی ہی تفسیر میں اس کو بتا دیا تھا جب شروع کیے تھے ہم لوگ. یہ سوالات یہ ملحدین کی طرف سے آتے ہیں، بددین ایتھیسٹ جو ہیں، ناستک لوگ. وہ کہتے ہیں کہ کیسے پتا؟ ہم نے یہی کہا کہ اگر اس کے خلاف تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کوئی دوسرا بھی قرآن تھا تو لا کے دکھا دو. 1400 سال سے کہاں سوئے ہوئے تھے سارے لوگ؟ ایک ہی قرآن کیوں ہے پوری دنیا میں جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے؟ وہ کہیں کا بھی ہو، امریکہ کا ہو، انڈیا کا ہو، افریقہ کا ہو، پاکستان کا ہو، عرب کا ہو، کہیں پر بھی جاؤ قرآن آپ کو یہی ملنے والا ہے. حتیٰ کہ ہمارے درمیان سینکڑوں فرقے ہو گئے ہوں گے، ہر فرقے میں قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے. شیعوں کے ہاں بھی، دیوبندیوں کے ہاں بھی، اہل حدیث کے ہاں بھی، چاہے جتنے بھی مکاتب فکر دنیا میں ہیں، فرقے ہیں، سب کے پاس قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے. تو کوئی الگ قرآن کیوں نہیں ملتا؟ یہ ان کے لیے سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنے تواتر تک، یعنی لاکھوں لوگوں کا ایک چیز پر جمع ہونا دنیا میں محال ہے. کوئی ایک تو اگینسٹ ہوگا. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ قرآن کے خلاف یہ اس لیے زہر اگلتے رہتے ہیں کہ کبڑا یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کبڑی ہو جائے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری پیٹھ صحیح ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب ویسے ہی دکھتے رہیں جیسے میں کبڑا ہوں. ہاں، خود کے گھروں کی کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ بیچارے یہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، وہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، سب کے روایتیں بدلی ہوئی ہیں، اس کا مضمون الگ ہے، اس کا مضمون الگ ہے. بائبل پتہ نہیں مارکیٹ میں کتنی ملتی ہے، الگ الگ ہے. ویدوں میں تبدیلیاں ہیں، پران میں تبدیلیاں ہیں، شرح لکھنے والوں میں الگ الگ باتیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں دوسری کتابوں کو انہوں نے دیکھا تو سوچتے ہیں قرآن بھی ایسا ہی ہے.
میں یہ کہتا ہوں ترجمے ہزار ہو سکتے ہیں، تفسیریں ہزار ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کا وہ نفس مضمون ایک ہی رہے گا، قیامت تک ایک ہی رہنے والا ہے۔ اور یہی اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، اور دوسری آیت جو میں کہہ رہا ہوں، 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہے۔ دوسری آیت ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے، واضح بیان کر دیا۔ میں تقریباً آج سے 10 سال پہلے کی بات ہوگی، تو 2012 وغیرہ میں ایک صاحب وہ پوچھنے لگے، وہ بڑے ماڈرن خیالات کے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، تو کیا پیٹرول کا بھی ذکر ہے قرآن میں؟ اور پتہ نہیں پیٹرول ہی شاید اس کو زیادہ اچھا لگتا ہو یا پیٹرول پیتا ہو۔ میں نے کہا پیٹرول کیا؟ اللہ نے فرمایا ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے سمندر میں موتیاں ہیں؟ پتہ ہے نا، سمندر میں ہی ہوتی ہے نا موتیاں۔ کہا ہاں ہے۔ کہا جاؤ ڈوب کے لے کے آؤ۔ کہا ہمارا کام نہیں ہے۔ کہا کس کا ہے؟ وہ جوہری کا کام ہے جو غوطہ لگاتا ہے۔ کہا یہی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اس میں غوطہ لگانے کا کام اماموں کا ہے جو مجتہدین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، علماء صالحین ہیں۔ جس کا جیسا علم ہوگا وہ غوطہ لگاتا ہے اور قرآن سے نکالتا ہے۔ ارے سیدنا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین صحابی ہیں، حضور سے سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر سیکھنے والے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کے علم کے بارے میں، اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا۔ ہاں، قرآن سے ڈھونڈ لوں گا۔ تو یہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے علم کی بات ہے۔ ہمیں پتہ ہے سمندر میں بہت سارے خزانے ہیں، لیکن ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ سمندر میں جا کے موتیاں لے آئے۔ ہاں، کچھ لوگ کوشش کر بھی لیں گے تو سیپیاں لا سکتے ہیں، سیپ لے لیں گے، موتیاں لانا اور وہ سب جانکار لوگوں کا، ماہرین کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو قرآن عظیم میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں ایک فرقہ نکلا ہے اہل قرآن، ابھی ایک فرقہ ہے، انٹرنیٹ پر کتنے فرقے آئیں گے پتہ نہیں، ابھی 72 تو بہت پہلے ہی ہو گئے جو جہنم میں جانے والے تھے، ابھی آ ہی رہے ہیں، ان کی شاخیں پہ شاخیں ہو رہی ہے۔ اہل قرآن اور اللہ کی پناہ یہ اکثر جو ہے نا پاکستان سے نکلتے ہیں۔ ایک اسی طرح کا فرقہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کسی بھی حدیث کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا ہر چیز کا واضح بیان کیا، تو اس آیت کی وجہ سے اب کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، بس قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی۔ وہ دنیا کو ایسا گمراہ کرتا ہے آدمی، ہاں بات کرنے نہیں دیتا علماء کو، لیکن وہ لوگوں پر اپنے لچھے دار باتوں سے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا بیان قرآن میں۔ کافی سال پہلے ہمارے استاذ گرامی حضور محدث کبیر رحمۃ اللہ ادام اللہ اقبالہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا ایک اہل قرآن سے کسی سے مباحثہ ہو رہا تھا، ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو حضرت نے اس سے کہا کہ تو ٹھیک ہے، کتا کھانا کہاں ہے، کیا ہے بتائیے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، صاف صاف ذکر ہو، کتا کھانا کیا ہے۔ اگر حلال ہے تو پہلے تم کباب بنا کے کھاؤ، اور حرام ہے تو پھر قرآن سے دکھاؤ۔ نہیں تھا۔ کیا قرآن میں ہر جانور کا پرٹیکولر نام ہے؟ نہیں ہے، فارمولے بتائے گئے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول پاک کی حدیث ضروری ہے، کیونکہ وہی نور ہے جو اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، پھر اٹکل پچھو مارتے رہ جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جس نے قرآن کو سمجھا وہ ہدایت پر ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ ورنہ یہی انٹرنیٹ کے کیڑے جو ابھی نکلے ہوئے ہیں، اپنا فرقہ بنائے، اور انہوں نے کیا کیا انکار کر دیا، معجزہ نہیں ہوتا، یہ تورات زبور انجیل کوئی کتاب ہی نہیں تھی، ہاں، اور سب سے افضل قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، امت محمدیہ نہیں ہے۔ آیتوں کے ذریعے سے بہت کچھ توڑ مروڑ کر کے مانے۔ کہاں سے سمجھ رہا ہے؟
اس سے سوال کرو تو کہا ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، عقل سے سمجھتے ہیں، ان کو حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث کا لفظ تک نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں عقل سے، ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، اللہ نے ہم کو اتنی ہدایت دی۔ اگر ان سے صرف ایک سوال کر لیں، ایک سوال کر لیں، سب چیزیں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے نا۔ پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن تم تک آیا کیسے؟ کیا تمہاری عقل پہ ڈائریکٹ نازل ہو گیا، جبرائیل امین لا کر کے دے دی؟ کہاں سے آیا قرآن؟ اس کی آتھینٹسٹی چاہیے، تو ان کو بولنا پڑے گا، ان کو بولنا پڑے گا کہ رسول اللہ پر نازل ہوا، اور اس کو جمع کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ عام لوگ جانتے ہیں، صحابہ اکرام نے جمع کیا۔ اب صحابہ اکرام سے تابعین میں آیا، تابعین سے پھر اولیاء امت میں آیا، یہ ایسے ہی چلتا چلتا قرآن ہمارے تک آیا نا۔ اب یہ صاحب یہ بیچ کے سارے سند ہٹانا چاہتے ہیں، نہیں، ہم کو ڈائریکٹ چاہیے۔ اگر تم یہ صحابہ کرام اور تابعین کے سلسلے کو ختم کرو گے تو قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی، قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی۔ قرآن کو اگر تم حقانیت والا کتاب مانتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا اس کو ہم تک پہنچانے والی جو ذاتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، اور انہوں نے ہی حضور کی حدیثیں بھی بیان کی اور قرآن کی تشریح بھی انہوں نے ہی ہمیں سمجھایا۔ اسی لیے قرآن کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کی سمجھ سے ہمیں سمجھنا ہے۔ جیسے رسول اللہ نے انہیں سمجھایا ہے ویسے ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، تو عقل نہیں، گوگل نہیں، بلکہ فہم صحابہ جس کو کہتے ہیں، صحابہ اکرام۔ ابھی لوگوں کو بڑا آسان ہے، آیت سمجھنا ہے گوگل کر دو، اور گوگل لا کر کے دیا، اور گوگل کتنی جگہ گلیوں میں پھنساتا ہے پتہ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لے جا کر کے نکڑ پہ لگا دیتا ہے۔ گوگل میپ والی آنٹی جو بولتی ہے اس کے پیچھے پیچھے چل کر کے کتنی مرتبہ تو ہم بھی دھوکے کھائیں۔ ہاں، ہم کو جو ہے دلی سے نکل کر کے گاڑی میں 6 لوگ تھے، میپ لگا کر کے چل رہے ہیں، میں کہا کہ مجھے پتہ ہے راستہ، ڈرائیور صاحب رامپور کے تھے، کہے کہ نہیں میپ سے چلیں گے، رات کے 2 بج چکے ہیں، میپ سے چلتے چلتے کچے راستے پر لے کے گئے۔ میں کہا بریلی کا راستہ اتنا کچا تو نہیں ہے، دلی ایئرپورٹ سے بریلی جانا ہے، کچے راستے پر لے جا کر ایک جگہ ڈیڈ اینڈ آ گیا، کچھ بھی نہیں، اور بیریکیٹنگ ڈال کر کے پولیس لوگ کھڑے ہیں، ٹارچ ہمارے اوپر مارنے لگے۔ کہا ادھر کیوں آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم بریلی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو سب جیل ہے، یہاں کیسے آ گئے؟ رات کے 3 بجے۔ تو یہ ہے گوگل وہاں تک پہنچاتا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف جو ہے نا آیتوں کو گوگل کر کے وہیں تک جیل تک جانا چاہتے ہیں۔ صرف اس پر ڈیپینڈ مت رہو۔ ہاں، میں یہ نہیں، اس کا انکار نہیں کرتا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ آتھینٹک ہے یا نہیں اس کو سمجھنے کے لیے پھر تمہیں علماء حق کی ضرورت ہوگی۔ آج جو فارورڈ ہو رہے ہیں نا سارے میسیجز، حدیث 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 کہہ کر وظیفے وظیفے وظیفے، اس کے لیے بھی کیا تمہارے پاس اتنی عقل ہے کہ حقیقت میں یہ بخاری کی حدیث ہے یا نہیں؟ کیسے پتا تمہیں؟ یہ مسلم شریف کا اس میں ریفرنس دے دیا، کیسے پتا تمہیں؟ ایک بات یاد رکھو، قیامت تک جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے لیکن علماء صالحین جو اصول جانتے ہیں ان کے محتاج ہی رہیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علماء اس زمین پر نہ ہوں تو انسان سب جانور ہیں، وہ صرف جانوروں کی طرح گھومتے رہ جائیں گے۔ آپ کو حق اور باطل میں فرق کرنے کا طریقہ انٹرنیٹ سے نہیں معلوم پڑے گا، پھر تمہیں کسی کے ہاں جا کر کے سمجھنا ہی ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت عطا فرمائے، اور بد دین اور گمراہوں کی صحبت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو اہل قرآن جو نیچری فرقہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی حفاظت فرمائے، جنہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا، شیطان کا انکار کر دیا، اور جنت کا، دوزخ کا، حساب کا، کتاب کا، سب چیزوں کا انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جو چیز نہیں دکھتی وہ ہوتی نہیں ہے، جو چیز دکھتی نہیں ہے وہ ہوتی نہیں، وہ جتنی دکھتی ہے اتنی ہی وہ مانتے ہیں، جتنی وہ دکھتی ہے ان کو اتنی مانتے ہیں۔ 9 مہینے تک اپنی بیوی کے پیٹ میں بچہ بھی نہیں مانتے، جب تک آیا نہیں دنیا میں تب تک بچہ ہے نہیں۔ ہاں، دکھنے والی چیز ہی ان کو یقین کرنا۔ اور دوسری ایک عجیب سی بات ہے، جتنی چیزیں دکھتی اسی پر ایمان لاتے ہو، اسی کو سمجھتے ہو، پھر یہ بھی کہتے ہو کہ گیلیکسی میں جو ہے اتنے سٹارز ہیں، کیا کیا ہیں اس میں، بہت سارے یہ ستارے گناتے سیارے ہیں۔ ہاں، اور پھر ان کے
سولار سسٹم کے جو سٹارز ہیں وہ کہاں سے انہوں نے لا کے دکھایا؟ کیا ہر آدمی دیکھ رہا؟ آپ نے دیکھا یورینس، نیپچون، پلوٹو، یہ سب پتہ ہے نا سب آپ لوگوں کو؟ آپ جا کے دیکھ کے آئے سولار سسٹم میں جو ستارے سائنس دکھا، دیکھ کر کیا ہے؟ نہیں، لیکن سب مان رہے ہیں. کس نے کہا؟ سائنسدانوں نے کہا. سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ سولار سسٹم میں یورینس بھی ہے، نیپچون بھی ہے، پلوٹو بھی ہے، فلاں فلاں سٹارز ہیں. آپ آنکھ بند کر کے مان رہے ہیں. اور یہ تو اتنا یقین ہے کہ چاند میں جا کر کے آ گئے، وہ بھی مان رہے ہیں، چاند کی ساری چیزیں مان لیے. تم دنیا کو سائنسدانوں کے کہنے پر مان سکتے ہو، ہم اللہ کے حبیب کے کہنے پر جنت و دوزخ کیوں نہیں مانیں گے؟ یقیناً اس رسول نے ہمیں خبر دیا ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو غیب پر ایمان لانے والی جماعت میں ہی قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.